نبی سے نبوت کا مقام کوئی چھین سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی مقام عطا فرمایا اور سارے نبیوں میں سے امام الانبیاء کو اعلیٰ مقام و منصب عطا فرما دیا، آپ کو شان اور مرتبہ الگ سے عطا فرما دیا۔ کوئی دوسرا چھیننے والا موجود نہیں ہے، کوئی چھیننا چاہے چھین نہیں سکتا۔ صحابہ کو اللہ نے شان عطا فرمائی، کوئی چھین نہیں سکتا۔ تابعین کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ اسی طرح تبع تابعین کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، دنیا والے چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتے۔ اور اسی طرح جیسے ان ساری ہستیوں کو مقام و مرتبہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، کل کائنات بھی مل جائے اور ان سے مقام و مرتبہ چھیننا چاہے تو اللہ کی قسم کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ نہیں اسی طرح علماء کو بھی شان دینے والی ذات، عالم کو شان دینے والی ذات، طالبان علم کو شان دینے والی ذات، علم کے راستے پر چلنے والوں کو شان اور مقام و مرتبہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے میرے بھائی کوئی بھی بندہ ان سے مقام چھیننا چاہے، عالم سے مقام چھیننا چاہے، گالیاں نکالتے رہو، برا بھلا کہتے رہو، دقیانوسی کا تانا دیتے رہو اور جناب کنجسٹڈ مائنڈ کا تانا دیتے رہو، اللہ کی قسم عالم کی شان کو بڑھانے والا اللہ ہے۔ اس لیے کوئی عالم کی شان چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتا۔ ہاں ہاں یہ بات ضرور ہے، عالم ہو، دین کا طالب ہو، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا ہو اور دین کا طالب بھی ہو، ہدایت کا طالب بھی ہو۔ یہ نہیں کہ صرف علم کا لیبل لگا لیا، خالی عالم کا عہدہ حاصل کر لیا تو اس کے بعد ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نا نا نا، اب اس کے اوپر ذمہ داریاں آ گئی ہے، لہذا جو علم والا ہے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو یہ پورا کرتا چلا جائے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس سے اس کی فضیلت کو چھین نہیں سکتی، کیوں کہ فضیلت دینے والا عرش والا خدا ہے۔ رب اعلان فرما رہے، فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ پاک اعلان فرما رہے کوئی علم والے کے برابر نہیں آ سکتا، اور اسی لیے کسی نے اللہ کے حضور دعا کر دی، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج الرسل کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج الرسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس فرق اتنا ہے، عالم کو تابع قرآن ہونا چاہیے، عالم کو اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے، عالم کو رب کا وفادار اور پیغمبر کا جانثار ہونا چاہیے۔ بس اتنی بات ضروری ہے، اور جب اس کو یہ مقام و منصب مل جائے نا تو پھر دنیا کے اندر نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد اللہ نے مقام رکھا ہے تو وہ عالم کا مقام ہے، وہ قرآن کے طالب کا مقام ہے۔ اسی لیے مالک نے اعلان فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر